آپ دیکھیں گے کہ جوان بیٹی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، بارات آنے والی ہے، اپٹن لگایا جا رہا ہے لڑکی کو، تو لڑکی مایوس بیٹھی ہوئی رہتی ہے، کچھ نہیں بولتی۔ اپٹن لگایا جا رہا ہے، محلے کی خاندان کی ساری عورت جمع ہے، ماں بھی جمع ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، دادی بھی، نانی، سب۔ ان سب کے باوجود بھی وہ لڑکی مایوس ہے، کچھ نہیں بولتی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ دو وجہ سے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس کو غم ہو رہا ہے کہ 18 سال جس باپ کے گھر میں پرورش پا رہی تھی، اس گھر کو دو بول بولنے پر چھوڑنا پڑے گا۔ ایک غم تو اس کا ہوتا ہے۔ دوسرا غم جانتے ہیں کس کا ہوتا ہے؟ یہ میری نانی میری تعریف کر رہی ہے، یہ میری دادی تعریف کر رہی ہے، میرے باپ تعریف کر رہے ہیں، میرے خاندان کے لوگ تعریف کر رہے ہیں، ان کی تعریف سے کیا ہوگا، بلکہ میں جس کی دلہن بن رہی ہوں وہ جب تعریف کرے گا تب میں قابل تعریف ہوں۔ بے شک۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ بیٹا سے زیادہ آپ بیٹی کو تعلیم دلائیے۔ آپ کو بہو کو تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کو تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، ساس کو تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی بیٹی آگے چل کر کے ماں بنتی ہے، بہو بنتی ہے، ساس بنتی ہے۔ بیٹی کو آپ زیادہ تعلیم دلائیے، انشاءاللہ۔ تعلیم کم ڈگری زیادہ دلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے، دھیان رکھیے گا۔ لڑکا پیچھے ہے، لڑکا آگے ہے، لڑکی پیچھے، لڑکی آگے ہے، لڑکا پیچھے۔ تو لڑکی پلٹ کر کے دیکھا کہ لڑکا میرے پیچھے کیوں آ رہا، تو پوچھا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا میں تم پر عاشق ہوں۔ اچھا عاشق ہو؟ ابھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا۔ کہہ رہے اللہ کا بندہ کتنا بے وقوف ہے، مجھ پر کیا عاشق ہے؟ میری بہن پر عاشق ہو جا، میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، میرے پیچھے آ رہی ہے۔ اب لڑکا اس کو چھوڑ کر کے ادھر جھانکنے لگا۔ لڑکی نے منہ پر زور سے تماچا مارا، تو جھوٹا عاشق ہے، سچا عاشق نہیں ہے۔ اگر سچا عاشق ہوتا تو میری طرف دھیان رہتا، دوسرے کی طرف دھیان کیسے چلا گیا؟ لڑکی کو پڑھائیے۔ پیر صاحب آئے بستی میں، میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے، آپ کو دعا تک جلسے کو مکمل کرا کر کے اٹھنا۔ جیسے میں مہمان ہوں، میرے بعد آنے والے بھی مہمان ہیں، آپ میزبان ہیں، وہ سنائیں گے، آپ سنیں گے، تب میزبانی کا حق ادا ہوگا۔ انشاءاللہ حق ادا کر کے اٹھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے، مکمل صحیح جا رہا ہے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بستی میں پیر صاحب آئے، عورت کو پتہ کرنا تھا کہ 1 نمبر پیر ہے یا 2 نمبر پیر ہے۔ تو عورت نے مرد سے پوچھا، پیر صاحب سے پوچھا کہ پیر صاحب آپ 2 نمبر کے پیر ہو یا 1 نمبر کے پیر ہو؟ تو پیر صاحب نے جلال میں کہا او کم بخت، تمہیں پتہ نہیں ہے، میں 1 نمبر کا پیر ہوں، بیٹھتا یہاں ہوں، مدینہ دیکھ لیتا ہوں، کبھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا۔ دسترخوان بچھا کر کے عورت نے کھانا رکھ دیا، کہا کہ پیر صاحب یہ کھانا کھائیے۔ کہا کتنی بدتمیز عورت ہے، یہ روکھا سوکھا دے دیا ہے اور کہہ رہی ہے کھانے کے لیے۔ تو عورت نے کہا کہ آپ 2 نمبر کے پیر ہو، بیٹھتے یہاں ہو، مدینہ نظر آتا ہے، اور چاول میں ترکاری چھپی ہوئی ہے، تم کو نظر نہیں آ رہی ہے، تو 2 نمبر کا پیر ہے۔ ایک بات جس مثال پر میں پیغام کو ختم کر رہا ہوں، جس کے لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اس مثال کو سنا کر کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ جب بیٹی سسرال سے میکے آتی ہے تو گھر کی ساری عورت گھیر لیتی ہے، اس سے سوال کرتی ہے کہ بیٹی یہ بتاؤ تمہارا شوہر کیسا تھا؟ تو لڑکی کہتی ہے سبحان اللہ۔ اب اس سے پوچھا جاتا تمہارے سسر کیسے تھے؟ تو کہتی ہے ماشاء اللہ۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ سسرال کیسی تھی؟ تو الحمدللہ۔ اب پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری ساس کیسی تھی؟ انا للہ، جلے تو جلال تو، اس بلا کو ٹال۔ تو ماں نے سمجھ لیا کہ اس کو سب کچھ پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے۔ اب ماں نے اس لڑکی کو ادب دینا شروع کیا کہ بیٹی ایک سوال سنو، میں تم سے سوال کر رہی ہوں، تمہارے جواب سے پتہ چلا کہ تم کو سسر بھی پسند ہے، سسرال بھی پسند ہے، شوہر بھی پسند ہے، مگر ساس پسند نہیں ہے۔ بیٹی انصاف سے ایک میرے سوال کا جواب دو، تم جو میکے سے سسرال گئی ہو تم کو کون لے کر کے گیا ہے؟ تو بیٹی نے کہا میری ساس آئی تھی، مجھ کو پسند کیا تھا،
اور رشتہ کر کے اپنے بیٹے کے لیے مجھے سسرال لے گئی تھی، تو ماں نے کہا انصاف سے بتاؤ بیٹی، اگر ساس نے وہ احسان تمہارے اوپر نہیں کیا ہوتا تو تم کو اچھا سسر نہیں ملتا، اچھی سسرال نہیں ملتی، اچھا شوہر نہیں ملتا۔ اب بیٹی کو سمجھ میں آیا ساس دشمن نہیں ہوتی ہے، بلکہ کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے، حسن معاشرت میں سراسر حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ 3 وعدے پر کھڑے ہو جائیے، آپ کے گھر میں کبھی آفت اور مصیبت نہیں آئے گی۔ گناہ کریں گے آفت آئے گی، غلط کمائیں گے آفت آئے گی، غلط ماحول میں رہیں گے آفت آئے گی۔ گارنٹی لیتا ہوں، آپ تین کام سے توبہ کر لیجئے، آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔